بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹیلی نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں طیبہ ستار اور میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ افغان شہریوں پر کابل ایئرپورٹ کے دروازے بند، افغانستان میں امن قائم ہو گیا، لوگ ملک چھوڑ کر نہ جائیں، طالبان کی اپیل۔ ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملک میں تشدد یا قتل و غارت کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بینکوں نے کام شروع کر دیا، سرکاری ملازم بے خوف ہو کر کام کریں۔ ترجمان طالبان نے مزید کہا کہ ملک میں آمریت نہیں چاہتے، حکومت سازی جلد مکمل کر لیں گے۔ کورونا کیسز میں اضافہ، این سی او سی نے ملک بھر میں نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ مکمل ویکسینیشن نہ کروانے والوں کے فضائی سفر پر پابندی، 30 ستمبر کے بعد سکولز اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں ویکسینیشن کے بغیر کام نہیں ہو سکے گا۔ اسد عمر نے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتا دیں۔ این سی او سی کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ 15 ستمبر تک 17 سال تک کے طلباء کے لیے 1 ڈوز لگانا لازمی ہوگا، ورنہ وہ کالجز میں نہیں جا سکیں گے۔ ویکسینیشن نہ کرانے والوں پر موٹر ویز بھی بند کر دی گئیں۔ 15 اکتوبر کے بعد موٹر وے پر سفر کرنے کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار۔ فیک کورونا سرٹیفکیٹ بنانے اور بنوانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد میں اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی میڈیا بریفنگ۔ اسد عمر کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں 89% اساتذہ اور عملے کی ویکسینیشن ہو چکی، ہوٹل اور شادی ہالز میں آنے کے لیے 30 ستمبر تک ویکسینیشن کروانا ہوگی۔ کورونا کی چوتھی لہر بے قابو، اموات میں ہولناک اضافہ، 24 گھنٹوں میں 91 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 4000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 6.79% رہی، حیدرآباد میں شرح 11%، کراچی میں 10.5% ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کے بعد ڈینگی کیسز میں اضافہ، محکمہ صحت کے مطابق صوبے کے 11 اضلاع کو ڈینگی وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، 60 سے زائد نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 11 نکاتی ایجنڈا زیر غور، اجلاس میں 37 ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق فیصلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں شاہکام چوک فلائی اوور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عثمان بزدار نے کہا، ہماری ترجیحات میں پنجاب کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے کی ترقی شامل ہے۔ ماسٹر پلان 2050 مرتب کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد لاہور کا مستقبل بہتر بنانا ہے۔ فیاض الحسن چوہان نے ترقیاتی کاموں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے لاہوریوں کے لیے تحفہ قرار دے دیا۔ کہا، لاہور میں 10 انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک تعمیر ہوں گے، شیراوالا گیٹ اوور ہیڈ برج سے شہریوں کی مشکلات کم ہوں گی۔ حکومت کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے روشن اپنا گھر پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان رواں ہفتے روشن اپنا گھر منصوبہ لانچ کریں گے۔ اوورسیز پاکستانی گاڑی کے ساتھ گھر بھی خرید سکیں گے۔ منصوبہ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کے اشتراک سے شروع ہوگا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں $2 ارب سے زائد رقم بھیجی جا چکی ہیں۔ نون لیگ کو بڑا دھچکا، مفتاح اسماعیل نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ لیگی رہنما مسلم لیگ ہاؤس سندھ میں ہنگامہ آرائی کرنے والے کارکنوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر قیادت سے ناراض تھے۔ چیئرمین ٹیلنٹ گروپ چودھری سلیم بریار کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر چودھری سلیم بریار کا کہنا تھا کہ ٹیلنٹ نیوز قائد اعظم کے افکار پر عمل پیرا ہو کر ملک کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ چودھری سلیم بریار نے مادر ملت فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان کی قبور پر بھی حاضری دی۔ پاکستان کا گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح 1 کا کامیاب تجربہ، مقامی طور پر تیار کردہ راکٹ سسٹم روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ راکٹ سسٹم سے دشمن کے علاقے میں گہرائی تک اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر
आजाद कश्मीर में अफसोसनाक हादसा, सेल्फी लेते हुए दो नौजवान दरियाए नीलम में गिर गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक उमर असलम और मुमताज मुर्तजा सैरो तफरीह के लिए आजाद कश्मीर के इलाके मोड़ा सादिक से वादी नीलम आए थे। एक दोस्त का सेल्फी लेते हुए पांव फिसला और दरिया में जा गिरा। दूसरे दोस्त ने बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी। नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी का मामला, मजीद 14 मुल्जिमान को जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी टीम ने खातून के यौम आजादी पर पहने गए कपड़े फॉरेंसिक टेस्ट के लिए तहवील में ले लिए। कपड़ों की मदद से मुल्जिमान के फिंगरप्रिंट हासिल किए जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक फिंगरप्रिंट से असल मुल्जिम की शनाख्त में मदद मिलेगी। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर की मां बेटी से ज्यादती केस का मामला, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों मुल्जिमान को जेल भेज दिया। अदालत की 29 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी ने मेलसी से लाहौर आने वाली मां बेटी को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया था। कराची वालों के लिए बड़ी खबर, 8 साल से जेर इल्तवा रेड लाइन बस मंसूबा जल्द शुरू करने का फैसला। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का कहना है कि रेड लाइन मेट्रो मॉडल कॉलोनी एयरपोर्ट से नुमाइश चौरंगी तक चलेगी। हैदराबाद के शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत उजड़ी हुई ग्रीन बेल्ट्स को सरसब्ज बना दिया। बल्दिया की गफलत के बायस शहर भर की ग्रीन बेल्ट्स तबाही का शिकार हैं। तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल खुल गए। बुर्का पहनी बच्चियां स्कूल जाने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुहेल शाहीन कहते हैं, नए अफगानिस्तान में स्कूल्स खुल गए हैं। नई अफगान हुकूमत की क़यादत मजहबी स्कॉलर्स करेंगे। तालिबान का ऐलान। तालिबान रहनुमाओं की हामिद करजई समेत अफगान सियासी कायदीन से राबतों में तेजी आ गई। अमरुल्लाह साले का पंजशेर में तालिबान की पेशकदमी का एतराफ। तालिबान ने अफगानिस्तान की वादिये इंदराब का मुहासरा कर लिया। बच्चों और बूढ़ों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरुल्लाह साले की तालिबान पर इल्जाम तराशी। ट्विटर पर कहते हैं, वादी में खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई है। इलाके की सूरत हाल तशवीशनाक है। IMF का अफगानिस्तान से अपने अमले के इनखला पर पाकिस्तान का शुक्रिया। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का इमरान खान को खत। स्टाफ के बाहिफाजत इनखला में मदद पर पाकिस्तान की तारीफ। IMF की सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान और IMF में शराकतदारी पर शुक्रगुजार हैं, ताउन के तसलसल के मुतमन्नी हैं। पाक अफगान तिजारत 50% बढ़ गई। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक बैंकिंग निजाम गैर फाल होने के बायस मुश्किलात दरपेश हैं। मौजूदा सूरत हाल के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में दो तरफा तिजारत में इजाफा हुआ है। अमरीकी होने पर शर्मिंदा हूं, हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का एतराफ। अमरीकी जरीदे के एक मजमून में अदाकारा ने लिखा, अमरीकी होने के नाते अफगानिस्तान को छोड़ने के अंदाज पर शर्मिंदा हूं। इनखला का अमल कभी भी आसान काम नहीं था, लेकिन उसे बेहतर, ज्यादा महज़िब और महफूज तरीके के साथ किया जा सकता था। महाजीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफ़ीर ने कहा, अफगान अवाम के लिए फिक्रमंद हूं, जो खौफ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुल्क भर में सूरज आज सवा नेज़े पर रहा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में गर्मी से शहरी बेहाल। सिब्बी में पारा 45 को छू गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नई कीमत 165 रुपए 25 पैसे हो गई। डॉलर महंगा होने से गैर मुल्की कर्जों का बोझ भी कई गुना बढ़ गया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची वालों के लिए बड़ी खबर आ गई। सिंध हुकूमत ने रेड लाइन बस मंसूबा जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया। ये मंसूबा कहां है और कब शुरू होगा, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس شاہ کا کہنا ہے کہ 78 ارب روپے کی لاگت سے ریڈ لائن بس منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ 8 سال سے زیر التوا ریڈ لائن بس منصوبے کی تعمیر کا آغاز 90 روز میں کر دیا جائے گا۔ ہماری کوششوں سے ایشیائی ترقیاتی بینک نے قرض کی فراہمی کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ اویس شاہ نے بتایا کہ ماڈل کالونی، ایئرپورٹ، سفورہ چورنگی، موسمیات، یونیورسٹی روڈ سے نمائش چورنگی تک ریڈ لائن میٹرو چلے گی۔ 26 کلومیٹر ریڈ لائن BRT میں 24 اسٹیشن ہوں گے اور اس میں 213 بسیں چلیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا تھا کہ گرین کلائمیٹ فنڈ نے ریڈ لائن بس منصوبے کے لیے $11 ملین کی گرانٹ دی ہے۔ ریڈ لائن بس کے لیے بھینس کے گوبر سے ایندھن بنایا جائے گا اور اس سلسلے میں بھینس کالونی کراچی میں بایو گیس پلانٹ بھی لگایا جائے گا۔ اویس قادر شاہ نے کہا کہ ریڈ لائن بس منصوبے میں سندھ حکومت کا شیئر $75 ملین ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں طویل ترین سائیکلنگ ٹریک بھی بنایا جائے گا، جبکہ پہلی مرتبہ 3rd جنریشن BRT سسٹم ریڈ لائن BRT میں شامل ہوگا۔ دوسری جانب حیدرآباد کے شہریوں نے اپنے ذمہ دار ہونے کا ثبوت دے دیا۔ بلدیہ کی غفلت سے تباہ حال گرین بیلٹس کو اپنی مدد آپ کے تحت بحال کر دیا۔ مزید بتا رہے ہیں حیدرآباد سے ہمارے نمائندے رانا حنبل۔ اعلیٰ حیدرآباد کی ناقص پالیسیوں کے باعث لطیف آباد کے گرین بیلٹس تباہ حالی کا شکار ہے۔ ایسے میں گرین بیلٹس کا ایک حصہ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کلین اینڈ گرین کر دیا۔ لطیف آباد میں قائم گرین بیلٹس تقریباً پچھلے 10 سالوں سے تباہ حالی کا شکار تھے، جس میں سے تعلیمی بورڈ حیدرآباد کے سامنے والے حصے کو علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تزئین و آرائش کے بعد کلین اینڈ گرین کر دیا۔ سماجی رہنما ایڈوکیٹ صوبہ بھٹی اور دیگر شہریوں کا کہنا تھا کہ 3 ماہ پہلے اس کام کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد فاطمہ سائمہ نے پودا لگایا تھا اور آج بھی یہاں مختلف اقسام کے پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ لطیف آباد کو سائمہ صاحبہ کو میں یہاں بلوایا، تو بلوانے کے بعد جب ہم نے ایک پودا لگایا تو انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا، تو ہم نے کہا جی اس سے پہلے ہم نے اپلیکیشنز دی ہوئی تھی، تو جب اپلیکیشنز دی تو اس پہ کوئی غور نہیں ہو رہا تھا، کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا کیوں نہ ٹیکنیک کو یوز کیا جائے۔ اتنا خوش ہوا ہوں کہ اگر عوام ایسے کر رہی ہے، تھوڑی حکومت اگر ساتھ دے تو چلو غریب آدمی بھی آ کے سانس لے سکتا ہے اچھی ہوا میں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر اس حصے کو سرکاری ٹھیکے کے مطابق بنایا جاتا تو اس پر تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے خرچ ہوتے، لیکن ہم نے اسے 70 سے 80 ہزار روپے میں اس کی تزئین و آرائش کر کے اسے کلین اینڈ گرین کر دیا، جس کے بعد بچے بڑے سب ٹھنڈی ہوا کے ساتھ تفریح کے لیے یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ کیمرامین عامر علی کے ساتھ رانا حنبل راجپوت، ٹیلن نیوز، حیدرآباد۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے۔ شہر قائد میں بڑھتے ہوئے جرائم نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ میڈیسن مارکیٹ کے گوداموں میں چوری کی وارداتیں معمول بن گئیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں ایک بار پھر کرائم بڑھنے لگا۔ کراچی کے علاقے ایم اے جناح روڈ پر میڈیسن مارکیٹ کے گوداموں میں چوری کی بڑی واردات۔ ملزمان 5 دکانوں اور ایک گودام کے تالے توڑ کر 20 لاکھ سے زائد کی نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج ٹیلن نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ملزمان کو تالے توڑتے ہوئے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ہول سیل کراچی فارما آرگنائزیشن زبیر میمن کا کہنا تھا کہ ملزمان 5 دکانیں جن میں سچل میڈیکوز، موسانی میڈیکوز، FNH میڈیکوز اور نورانی میڈیکوز شامل ہیں، ان دکانوں کے تالے توڑ کر 20 لاکھ سے زائد کی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اس موقع پر پولیس نے فوٹیج کی مدد سے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ واضح رہے کہ 3 ماہ قبل بھی اسی مارکیٹ کے گوداموں اور دکانوں میں ایسی واردات ہوئی تھی۔ تیمور شکیل، ٹیلن نیوز، کراچی۔ رپورٹ آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔